بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمع تفریق کے ساتھ میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، استاد بھی ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب۔ شکریہ جناب۔ پاشا صاحب سے ہم ملک کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، ملکی حالات، معیشت اور سیاست کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب امجد اقبال صاحب، بہت شکریہ اتنے خوبصورت تعارف کا۔ آپ واقعی آپ تعارف کے قابل ہیں، اللہ خوش رکھے۔ اور میں نے آپ بتائیے گا کوئی ان میں سے کوئی ایسی چیز جو آپ نہ آپ کے اندر ہو جو میں نے بیان کی ہو۔ اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جس کو ہم معاشی مسئلہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے ہم ذکر کرتے ہیں ایک سب سے بڑی پرابلم، وہ ہے آئی ایم ایف کا۔ آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ لینا ہے۔ ایک پروگرام جو ہو گیا تھا معاہدہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ان کا سٹاف لیول کا، اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دینی ہے۔ یہ ہونا تھا، اس مہینے میں اجلاس ہونا تھا۔ وہ اجلاس، اس ایجنڈے میں تو پاکستان کے پروگرام کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے اوپر کچھ سیاست بھی ہو رہی ہے اور مختلف حلقوں کی طرف سے اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب جو وزیر خزانہ نے دیا ہے وہ بھی سننے کے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جی اگلے مہینے میں یہ بورڈ کا اجلاس ہوگا، اس میں منظوری ہو جائے گی، خام خواہ بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے اس کے اوپر جیسے کہ پہلے مچایا گیا تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس جو ایگزیکٹو بورڈ نے جو منظوری دینی ہے، اس منظوری کے پیچھے ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے، کوئی بڑی طاقت کا پریشر ہے، یا ہمارے اپنے اندر کے جو معاشی حالات ہیں وہ ہیں، یا کوئی ایک روٹین کی تاخیر ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں؟ امجد اقبال صاحب، جہاں تک بیرونی ہاتھ کا سوال ہے، آئی ایم ایف بذات خود ایک بیرونی ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا، آئی ایم ایف بیرونی طاقتوں کا جو پوری دنیا کے فائنانسز کو قوتیں ہیں اور وہ بنیادی طور پہ زائنسٹ ہیں۔ اچھا، وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ صہیونی قوتیں ہیں جو عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بیرونی ہاتھ نہیں، وہ تو بالکل وہ خود بیرونی ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہہ دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ معیشت نہیں ہے۔ معیشت ایک بڑا مسئلہ ضرور ہے، اہم مسئلہ ضرور ہے، اہم ترین مسئلہ ضرور ہے، لیکن یہ صرف یہ اہم ترین مسئلہ نہیں ہے۔ جی۔ قومیں معیشت میں اتار چڑھاؤ سے تباہ نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے حال پر یقین نہیں ہے اور مستقبل کی امید نہیں ہے۔ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ چند دن پہلے ایک لسٹ شائع کی ہے، 20 ایسے ممالک جن میں سب سے زیادہ نوجوانوں نے ہجرت کی ہے، ان میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ یعنی 20 ملکوں میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے جہاں سے نوجوانوں نے ہجرت کرنے کو اس میں ایک ضرور مجھے اس میں اضافہ کیجیے گا کہ ان 20 ملکوں کے اندر نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں آپ کے جیسے پاکستان میں تقریباً 13 کروڑ نوجوان ہیں، باقی 19 ملکوں کے اندر کتنی ہے؟ یہ اس رپورٹ میں تفریق یا ملکوں کا تو پتہ ہے نا؟ جی ملکوں، جی پاکستان میں ان میں پاکستان میں 16 لاکھ بندوں نے ہجرت کی ہے۔ 2023 میں ایک سال میں 16 لاکھ بندوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل کو اپنے حال پر وہ خوش نہیں ہے اور مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ اوسطاً 350 ارب ڈالر کی جی ڈی پی پیدا کرتا ہے۔ 340 ارب ڈالر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اٹس اے بگ اینڈ ہیوج 44واں نمبر ہے پاکستان کا دنیا کے اندر پاکستانی معیشت کا۔
पिछले ही साल पाकिस्तान ने 100 अरब डॉलर का खर्चा किया, 70 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कमाए। मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला हासिल हुआ वो 70 अरब डॉलर था। ये बिग अमाउंट है, लेकिन खर्चा हमारा 100 अरब डॉलर था, जिसकी वजह से हमें 30 अरब डॉलर के खसारे का ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं मजमूई, ठीक है। तो ये भी कोई छोटी, यानी 70 अरब डॉलर की कमाई, ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज तक अपने आलमी वादों से डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का, अंदरूनी कर्जों और बैरूनी कर्जों का बहुत बोझ है। उसके बावजूद कितना है टोटल? जी कितना है? ये 100 अरब डॉलर, 120 अरब डॉलर है। मैं कर रहा हूँ उसमें 120 अरब डॉलर पे कहा जा रहा है ना। उसमें तकरीबन 60% से जायद जो कर्जा है वो अंदरूनी कर्जा है। नहीं, टोटल जो पाकिस्तान के 120 अरब डॉलर का है ना, ठीक है। अब बात यह है कि जब 100 अरब डॉलर तो हमारी अर्निंग है, जैसे आपने फरमाया, तो 120 अरब डॉलर उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये असल में सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम मैनेज कैसे करते हैं। बहरहाल आपने क्योंकि सवाल किया, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो मंजूरी होनी है। देखें, बात ये है कि आलमी इदारे जो हैं उनके साथ हमने कमिटमेंट की है, कुछ मौजूदा हुकूमत ने कुछ कमिटमेंट की है 6 अरब डॉलर का कर्जा लेने के लिए। उस कमिटमेंट को वो देख रहे हैं कि इन्होंने जो कमिटमेंट की है उनको हमने इनकलकेट कर दिया अपने बजट के अंदर। यानी जो हमने करना था हमने बजट में जमा, उसमें डाल के, उसकी बजट स्टेटमेंट में डाल के उनको हमने दिखा दिया। तो अब वो देखना ये चाहते हैं कि हम कितने संजीदगी से उस पर अमल पैरा है। मसलन हमने मेन इशू जो है वो कलेक्शन ऑफ टैक्स है, रेवेन्यू के जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उन अहदाफ का असूल है। तो एक क्वार्टर वो देखना चाहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने में एक क्वार्टर में पता चल जाएगा कि हमने जो टोटल वसूलियाँ करनी थी क्या हमने एक क्वार्टर के मुताबिक कर ली हैं। तो वैसे जिस अंदाज में वसूलियाँ हो रही हैं तो मुझे पहले महीने में तो वो टारगेट पूरा ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट जो है हुकूमत पाकिस्तान पूरा कर लेगी और हमें इंशाल्लाह जो अगले मीटिंग होनी है बोर्ड की, सितंबर में हो रही है, उसमें हमें उसकी अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, वो पॉइंट था कि जी के फाइनेंसिंग का, बैरूनी फाइनेंसिंग का पाकिस्तान के अंदर उसका भी कहा गया था ना कि 3 अरब डॉलर पाकिस्तान, तो वो हमारे वज़ीर ख़जाना ने बता दिया है कि यूएई, सऊदी अरब और चीन ने हमसे वादा कर लिया है कि वो हमें ना सिर्फ रीशेड्यूलिंग में मदद करेंगे जो उनका कर्ज है, बल्कि वो हमें ये पैसे भी दे देंगे। 3 अरब डॉलर कोई ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरब, चीन और यूएई हमारे ट्रस्टवर्दी और दोस्त भी हैं, और हमारी वो जैसे वज़ीर आज़म साहब जब भी उनके आगे हाथ फैलाते हैं तो वो हाथ खाली नहीं लौटाते। नहीं, जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारा हाथ पकड़ के चलो ऐसे कह ले तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जी खाम खा शोर ना मचाएं इसके ऊपर, या खाम खा की सियासत नहीं होनी चाहिए, अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत पैदा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये मतलब बड़ी दुरुस्त बात उन्होंने कही है। और वैसे तो मैं समझता हूँ कि सवाए 2-3 काबिल ज़िक्र जमातों के, पीटीआई, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा तकरीबन तमाम जमातें किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में शामिल हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको शोर मचाने दें। मेरा अपोजिशन का रोल भी ये है, थोड़ा सा शोर शोर मचा लें, पॉइंट स्कोरिंग भी करनी चाहिए। लेकिन इस कर्जे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के हालात, जो माशी हालात हैं, उनमें क्या तब्दीली हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी पाशा साहब, हम वक्फे पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि सितंबर के इजलास में यकीनन एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज की मंजूरी दे देगा। इसके बाद की हम बात करते हैं कि ये पैसा मिलने के बाद कुछ डॉलर की, देखिए मैं डॉलर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब डॉलर की कीमत नीचे आती है तो ओवरऑल जिस अजाब का हम शिकार है वो है महंगाई।
اس میں کمی واقع ہوتی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ جب یہ قرضہ ہو جائے گا، اس کی منظوری ہو جاتی ہے، پاکستان کے اندر کو فنانسنگ آ جاتی ہے، تو یہ ڈالر اور نیچے آ سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں امجد اقبال صاحب، اصولی بات تو یہ ہے کہ قرضوں سے کبھی بھی بہتری نہیں ہوتی. یہ ایک ٹھیک ہے، موٹا ٹھیک سا بات اصول ہے. ٹھیک ہے. قرض جو ہے یہ وقتی طور پہ آپ کو سہارا دیتا ہے، لیکن یہ پائیدار ترقی کا ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. پہلی قرض بات ہوتا بھی بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی مشکل میں ہیں تو کوئی قرض لے کے، ادھار لے کے کسی سے آپ نے اس مشکل سے نکل جائے، لیکن اس کو پرماننٹ ایک ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو مہنگائی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ گزشتہ 2-3 سال سے ایک گلوبل فینامنا بن چکا ہے. پہلے کووڈ نے تباہی مچائی، تو ابھی عالمی معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں سکی تھی، تو یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے، اس نے بڑا اثر ڈالا پوری دنیا کے اندر. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روس دنیا کو، یورپ کو گیس سپلائی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ یوکرین جو ہے وہ گرین سوری اس کو گندم اور جو اور مکئی یعنی فوڈ آئٹمز جو ہے گرینز، سوری میں گرین کہا، گرینز کی فراہمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ دونوں ذریعے جب متاثر ہوئے، سپلائی لائن کی متاثر ہوئی، تو اس سے جو ایٹیبلز ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں، انرجی کی قیمتیں بڑھیں، اور ہم کیونکہ گلوبل اکانومی کا حصہ ہیں تو اس کا اثر ہم پر بھی مرتب ہوا. تو اس لیے گلوبل فینامنا ہے یہ. دوسرا، ہم ابھی اس گجل میں ہی تھے تو مشرق وسطیٰ کے اندر 7 اکتوبر 2023 کو یہ فلسطین والا جو ایشو ہو گیا، ہوا، بلکہ سانحہ کہنا چاہیے نا، سانحہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں بھی یہ دنیا کا جو پورا سپلائی کا نظام تھا تیل کا، وہ خطرات کی زد میں آ گیا. اور اس میں مزید اضافہ ہوا جب حماس کے صدر کو شہید کیا گیا ایران کے اندر، اور پھر ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا. اور ابھی تک وہ پوزیشن ہے، ابھی تک وہ تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے جو ہے گلوبل اکانومی کو اس نے جکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہے. اور اب ہم آتے ہیں پاکستان کے داخلی حالات. پاکستان کو جو ایک چیز چمڑی ہوئی ہے جونک کی طرح، پتہ نہیں یہ آپ برائی منا جائیں یہ چینل؟ نہیں، میں نہیں برا بناتا، آپ جو بات ہے وہ کیجئے. ٹھیک ہے. یہ عمران خان اور ان کی جو جماعت جو پاکستان کی سیاست اور معیشت کو جونک کی طرح چمڑی ہوئی ہے یا چموڑا گیا ہے، اس کو اندرونی طور پر پاکستان کی معیشت کی بدحالی اور بربادی کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. اچھا. اور یہ ہمیں پتہ ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 2018 میں جب عمران خان اور ان کی جنتا کو زبردستی ایوان اقتدار میں لایا گیا ایک جعلی انتخابات کے نتیجے میں، اور نون لیگ کی ترقی کرتی ہوئی حکومت کو ڈاؤن کر کے، تو چلو آگے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کی ایک تبدیلی کی بہت بڑی اس کو علامت کے طور پر آ گئے. ٹھیک ہے. تو امید تھی کہ شاید یہ کچھ کر دیں. مجھے تو ویسے اس وقت بھی امید نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو کرنے والے تھے ان کو امید تھی. تو عمران خان صاحب نے اکتوبر 2022 تک، یعنی 44 مہینوں کے اندر، ملک کی سیاست، ملک کی معیشت، ملک کی معاشرت کا جو درگت بنائی، یعنی آپ اندازہ کریں IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو خراب کیا اور اس کے الٹ عمل کرنا شروع اسی وجہ سے آج ہم کافی ساری مشکلات کا شکار ہیں. اور ابھی تک عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے ملک دشمنی میں، قوم دشمنی کے اندر، حکومت دشمنی کے اندر، ریاست دشمنی کے اندر. وہ اب تک اپنی زبان کو لگام دینے اچھا یہ جو جس کی ہم بات کر رہے تھے، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو IMF کے ساتھ جو معاہدے والی بات تھی، اس کے اوپر کرٹیسزم اور اس کے اوپر شور شرابہ، یہ بھی کہیں اسی طرف سے تو ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا، انہوں نے تو باقاعدہ IMF کو خط بھی لکھا تھا کہ تھا پاکستان کو قرضہ نہ دیں. پھر ان کے چہتوں نے اپنے امریکہ کے اندر
IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرہ بھی کیا تھا. ابھی قرارداد جو ان کے ایوان نمائندگان میں جو منظور ہوئی ہے. تو یہ وہ اس وقت عمران خان اور ان کی جو جنتا ہے وہ چمڑی ہوئی ہے جونک کی طرح پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سیاست کو. اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے. ورنہ یہ ہم جو پیچز لگا رہے ہیں ویسے تو اس وقت 2 وجوہات کی بنیاد پر ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے عادی ہو گئے ہیں. اچھا یا کوئی آمدنی بڑھ گئی ہے. یہ سمجھ رہا تھا. ایک تو ہم عادی ہو گئے ہیں ہم مسائل میں. دوسرا ویسے یہ ہے کہ مہنگائی میں اور 2-3 مہینوں میں اور عادی ہو جائیں گے اور عادی ہو جائے گی. یہ مہنگائی فیل نہیں ہوگی. لیکن مہنگائی میں کمی بھی واقع ہوئی ہے. وہ تھوڑی ہے لیکن وہ کمی واقع ہوئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو موجودہ تو میں نے آپ سے یہی سوال اصل میں کیا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پیسے آئیں گے پاکستان کے اندر یہ جو قرضے کی شکل میں صحیح کچھ فنانسنگ آئے گی اور کچھ ابھی جو سی پیک فیز 2 کی جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اس کے جو فنڈنگ ہونی ہے یہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے یہاں پہ انڈسٹریل زونز لگ رہے ہیں تو یہ کچھ مہنگائی کو جب یہ آ جائیں گے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے نا اس میں سارے سلسلے میں. آپ کی بات 100% درست ہے. یہ معاہدہ ہونے کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو پرسیپشن تھا وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا تھا اور اب تک وہ پازیٹیو ہے. اور اس کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو گیا, مہنگائی کی شرح بھی کم ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور سٹاک مارکیٹ ہماری اوپر جو جا رہی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر بہتری ہوگی. اور جو عالمی ادارے تھے جن کو عمران خان نے بھگا دیا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہمارے جو قریبی دوست تھے چائنا, ان کا سی پیک روک دیا. اور ہمارا جو ویسے بہت بڑا دوست تھا سعودی عرب, اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے. ترکی کے ساتھ کیا ہوا, ترکی کے ساتھ بھی تعلقات, ملائیشیا کے ساتھ بھی. تو عمران خان صاحب نے جو کچھ وہ عملاً پاکستان کو سفارتی سطح پر نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے ڈٹ کے اور گٹے جوڑ کے کیا. لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو سفارتی لیکن جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ہو رہا ہے, جو اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے مختلف جگہ پہ انتشار نظر آتا ہے, سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے, یہ بھی تو معیشت کو متاثر کر رہا ہے. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیے, دیکھیں آپ وہی بات کر رہے ہیں جو PTI والے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا الیکشنوں کے نتیجے میں جو الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ کر رہی ہیں, یقیناً کر رہی ہیں. ان میں کیا PTI کے نمائندے شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا وہ تنخواہیں لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں؟ کیا انتظامیہ, فوج, پولیس کام کر رہی ہے؟ سب ادارے کر رہے ہیں. تو پھر عدم استحکام کہاں پر ہے؟ یہ عدم استحکام کا واویلا جو ہے یہ حضرت جو عمران خان صاحب ہیں جو تحریک انتشار کے, میں اس کو تحریک انصاف نہیں کہتا, یہ بنیادی طور پہ تحریک انتشار ہے جو پاکستان میں انتشار پھیلا رہی ہے. بات پاشا صاحب یہ ہے کہ جی کہ یہ بات آپ کا نقطہ نظر ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہیں, سارے ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جی کہ یہ ایک ہمیں جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ ملک کے اندر بڑی افراتفری ہے, ملک کے اندر انتشار ہے, وہ جلسے جلوس, ابھی جو ہم نے دیکھا کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی ہے. ان کے اوپر ذرا دیکھیے گا کہ کیا یہ ہم آنے والے دنوں میں مزید انتشار کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے, کہ مزید کوئی ملک کے اندر کوئی جو سیاسی عدم استحکام, تو شاید چلے آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا عدم استحکام, لیکن ہمیں افراتفری تو نظر آئے گی نا. اور یہ جو عالمی ادارے ہیں جنہوں نے, یا عالمی ادارے کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے, تو وہ تو بہت کچھ سوچ کے کرتے ہیں نا. اس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاشا صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو PTI جو سیاست کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں معیشت کے اوپر, یا باقی جماعتیں جس طرح سے جماعت اسلامی نے ابھی کچھ دن وہاں پہ بیٹھ کے دھرنا دیا اور ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے, وہ چلیں کامیاب ہو گئے اور کچھ وعدے وعید وہ لے کے آئے وہاں سے. اچھی بات ہے, وہ عوام کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ جتنے بھی وعدے ہوئے وہ عوام کے مفاد میں جاتے ہیں. لیکن PTI کا جو جلسہ تھا وہ تو اس کا مقصد تو کچھ اور تھا.
وہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، وہ ہے ان کے لیڈر کی رہائی. باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، لیکن مین چیز، لیکن یہ کیا جو جس طرح سے ابھی ان کا جلسہ ملتوی انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کیا ملتوی، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر جو تفریق اور جو الگ الگ بیانات ہمیں نظر آتے ہیں، وہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ امجد اقبال صاحب، پی ٹی آئی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تحریک ہے، جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا بنیادی جو مرکز اور محور ہے وہ عمران خان اور ان کی انتشاری اور فسادی سیاست ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 2011 سے لے کر آج تک دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو ورگلایا، دشنام کی، گالی گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا، اور اب جب سے وہ بند ہیں جیل کے اندر تو ہمیں وہ انتشاری اور فسادی سیاست جو ہے وہ نظر نہیں آتی. دیکھیں، جلسے جلوس کرنا، حکومت کے خلاف باتیں کرنا، یہ انتشار اور فساد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور اس حسن کا نگینہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جلسے ہیں، جماعت اسلامی کا دھرنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی نے ملک گیر جلسے کیے، دھرنے دیے، اس میں ان کے نوجوان بھی شامل تھے، اس میں ان کی پورا من رہے، کوئی شک نہیں، اور انہوں نے حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا. اور آج اگر چاہے 2 مہینے کے لیے ہی 45 یا 50 ارب روپے کا جو ریلیف ملا ہے پنجاب کے عوام کو، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ اس میں سیاسی دباؤ، آپ جماعت اسلامی کا دھرنا کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ملا. اور اب باقی سیاسی جماعتوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ اب وہ بھی مجبور ہوں گی، کیونکہ یہ جو ریلیف پنجاب حکومت نے دیا ہے یہ اپنے پیسوں سے دیا ہے، اپنے بجٹ سے دیا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو مقابلے بازی شروع ہو گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. سندھ کے اندر، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں وہ بھی ریلیف دیں. اب یہ ایک بڑی، دیکھیں 3 جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی. جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا ماضی آپس میں اتحاد رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ پاؤں دونوں آگے بڑھائے تھے تحریک انصاف نے، ابھی تو میٹنگ بھی ہوئی ان کی، میٹنگ بھی ہوئی. اگر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان مل جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ صوبہ سرحد کی حکومت کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے وہ دونوں مل سکتے ہیں اس طرح سے کہ مل کر وہ تحریک شروع کر دیں؟ جس تیزی سے معافیاں تلافیاں ہوئی ہیں اس کو دیکھ کے تو لگتا تھا کہ یہ مل سکتے ہیں. نہیں، کیا مولانا فضل الرحمان بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سمجھدار اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے ان کو مستقبل میں آنے والے دنوں میں کوئی نقصان کا ہلکا سا خدشہ بھی ہو؟ نہیں، لیکن نقصان تو ان کو پہنچ چکا نا. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر کر دیا. کیسے؟ وہ تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے ان کو. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا، وہ ان کی جتنی سیٹیں ہیں اس کے مطابق آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ ان کو پھر، وہ تو اتحادی تھے نون لیگ کے، تو نون لیگ نے ان کو کہاں پہ اکاموڈیٹ کیا؟ نون لیگ کے ساتھ بھی تو ہاتھ ہوا نا. کیا نون لیگ کے ساتھ بھی تو الیکشن 24 میں ہاتھ ہو گیا نا. نہیں، وہ تو ہو گیا ان کے ساتھ، جو بھی ہوا نا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان اتحادی تھے. ابھی اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں بھی اتحادی تھے نا. لیکن اب الیکشن کے بعد سے وہ ان کو، چونکہ ان کو سیٹیں نہیں مل سکیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تو وہ جائیں چیلنج کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ڈسے ہوئے ہیں، عمران خان بھی ڈسا ہوا ہے، تو یہ دونوں ڈسے ہوئے بڑی تیزی سے قریب آئے تھے. یعنی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ اتحاد کرے گی جن کو وہ برے طریقے سے. اچھا چلیں، ایک تھوڑا سا اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ ایک پارٹی جو اس وقت آپ پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پارٹی کا جو مستقبل جو بظاہر اس وقت نظر آتا ہے عوام کے اندر ہوگی، اس کی مقبولیت ہوگی، وہ جو ان کے ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہوگا یقیناً. لیکن ہمیں ایک جو اس کی قیادت ہے اس کے لیول پہ تو وہ ہمیں منتشر سی نظر آتی ہے. تو وہ ایسی پارٹیوں کا مستقبل کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور ایسی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی سیاستدان، زیرک سیاستدان، ایک وہ پارٹی جو بظاہر نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی مختلف حصوں میں بٹ جائے، تو اس کے ساتھ وہ ملنا کیسے چاہے گا؟ آپ نے یہ بات بالکل درست کہی کہ اس پارٹی کا مستقبل، اس پارٹی کا تو حال ہی نہیں ہے.
یعنی موجودہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کئی گروپ بن چکے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ علیمہ خان الگ سے بات کر رہی ہیں, گوہر صاحب الگ سے بات کر رہے ہیں, اور بانی پی ٹی آئی کو اور بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, اور گنڈا پور کے ساتھ بھی ان کے کئی ایسے لوگ ہیں صوبہ سرحد کے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی بھی جماعت نہیں رہی, وہ ایک تحریک کا نام ہے جو ہر وقت چلتی پھرتی رہتی ہے, اور وہ ان کا مرکز اور محور عمران خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کا تو حال اور چال دونوں اس وقت ٹھیک نہیں ہے. مجھے مستقبل قریب میں وہ کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کو جو سپورٹ تھی انٹلیکچوئل, ویسے تو عمران خان صاحب لیکن نہیں, وہ تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ساری پارٹی ہی وہ چلا رہے تھے نا. جی, تو میں وہی کہا نا, اب تو فارغ ہو گئے. تو اب تو ان کی جو آپ دیکھیں یہ 5ویں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑک مار کے جلسہ جلوس کرنے, یہ 5واں ہے واقعہ کہ انہوں نے ملتوی کر دیا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو طاقت ہے وہ کہاں پر ہے. کیا عوامی مقبولیت کی جو, تو پھر ایسی صورتحال میں جو آپ پوزیشن بتا رہے ہیں, مجھے تو یوں فیل ہوتا ہے کہ جی کہ آنے والے دنوں میں اور حالات خراب ہوں گے پارٹی کے. جی بالکل, ٹھیک ہے, تو ایسی پارٹی کے ساتھ مولانا کیوں اتحاد کریں گے؟ میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جس تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے تھے, اب وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی کہ جس تیزی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں دونوں بڑھا دیے تھے, ہاتھ بڑھائے تھے ہاتھ ملانے کے لیے, پاؤں آگے کیے تھے کہ اسی تواڈے پیری پہنے ہیں, اور پھر جس طرح پی ٹی آئی نے اچک زئی صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کیا بات چیت کے لیے, یعنی اچک زئی صاحب بھی تو وہی تھے نا جن کی وہ نقلیں اتارا کرتے تھے عمران خان صاحب. تو جس طرح انہوں نے اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے, اور اچک زئی صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کے اپنا تھوکا ہوا چاٹا. یہ تھوکا ہوا چاٹنا نہیں کہتے ہیں نا. چلیں, وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لیا اپنے فیصلے سے, دوبارہ رجوع کیا, یا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نظر ثانی کی. چلو ایسے کہہ لیتے ہیں, چلے آپ کو کیونکہ وہ تھوکا ہوا چاٹا پسند نہیں ہے تو اس لیے ہم ایسے لفظ عجیب سا بنتا ہے. اچھا, تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اور مجھے مستقبل قریب میں یہ کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ اپوزیشن کی جو لیڈ ہے اب وہ جماعت اسلامی لے چکی ہے. جی, اور جماعت اسلامی نے پھر وہ ایک اور 28 تاریخ کو وہ دیا ہے. اصل میں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیونکہ سمجھدار اور ہوشیار لوگوں پر مشتمل ہے, اور ہماری جو حکمران ہیں وہ کہہ مقرریوں میں مشہور ہیں, تو انہوں نے جو بھی معاہدہ کیا وہ تحریری طور پر لے لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس تحریری طور پر معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرنے کے لیے 28 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلا تفریق رنگ و نسل, بلا تفریق سیاست, سیاسی جماعت, مذہبی جماعت, تمام لوگ بجلی, گیس کی قیمتوں اور اشیاء خرد و نوش کی اضافے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں, اور ان کو ایک جماعت اسلامی نے ان کو ایک اجتماعی آواز کی شکل دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو سب لوگ جو ہیں, یعنی جماعت اسلامی کا جو دھرنا کامیاب ہوا ہے, اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ جس تیزی سے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ابھرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ لیا ہے. نہیں, ویسے تو جماعت اسلامی ہمیشہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہی چلتی ہے, اور ان کے بڑے پاپولر اور بڑے اچھے اس میں فیصلے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ شاید وہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس پیک تک نہیں جاتے, اس لیول تک بھی نہیں جاتے کہ جہاں سے شاید کوئی حکومت کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہو. وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں, اور وہ ویسے اچھی اپوزیشن وہی ہوتی ہے جو, کیا حالات اس وقت ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, نہیں ہے, تو اس لیے ان کا کہیں نہ کہیں جا کر پیچ اپ کر لینا ہی اس ملک کے مفاد میں ہے. یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। पाशा साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल फिर दे दी है। ये बड़ा एहतजाज है, शटर डाउन। नहीं, देखे ना, ये तो उस वक्त है ना कि जब बाकी सियासी जमातें उनके साथ मिलती हैं। ताजरों का एक मसला है, उनका मसला है कि जी कोई ताजर दो स्कीम बंद की जाए, ख़त्म की जाए, ठीक है ना। आप एक असूल की बात ये करें, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि ताजरों को रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताजरों को टैक्स देना चाहिए ना, दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह का। ये है कि हम टैक्स नहीं देते। तो जमात इस्लामी को क्या ताजरों को इस मामले पे साथ मिलाना चाहिए? अच्छा, बात यह है कि जमात इस्लामी का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जमात इस्लामी ने ये जो तहरीक शुरू की थी, उन्होंने ताजरों की एहतजाज की हमायत की है। नहीं, वो IPP के हवाले से की है, ठीक है ना, IPP के हवाले से की है, और उनके धरने और ये सारा वो है। अब उन्होंने जमात इस्लामी ने अपने रिटन मुआहदे को सपोर्ट देने के लिए ताजर उनके साथ मिले हैं। जमात इस्लामी ताजरों का मुतालबा तो एक ही है जी। वो कहते हैं कि ताजर दो स्कीम बंद करें, ठीक है, हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो जमात इस्लामी फिर इसका मतलब ये चाहती है कि जी के टैक्स ना दें। देखें, इस बारे मैं इसके ये समझूं ना, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने एक सियासी छक्का मारा है, ठीक है, कि ताजरों को अपने साथ मिला लिया है कि शट डाउन करो। लेकिन अब देखते हैं ना कि क्या वो इस चीज़ की हमायत करेगी जमात। मेरा नहीं ख्याल कि जमात इस्लामी ये कहे कि टैक्स ना दो, क्योंकि जमात इस्लामी का ये मुतालबा करना और इस मुतालबे की हमायत करना कि टैक्स ना दो, ये मुस्बत तासुर नहीं छोड़ेगा। और दूसरी इसमें एक और पॉइंट भी है ना, ये बात आपकी बिल्कुल बजा, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया था। दूसरी बात ये है कि बाकी सियासी जमातें जब तक साथ ना हो, अकेली जमात इस्लामी हमारे सामने है कि जो ओवरऑल जब पूरे मुल्क में हड़ताल की बात होती है तो एक हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाने की भी बात होती है। मकसद तो यही होता है ना, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये करें कि जो हुकूमत को गिराना है, ठीक है, हमने उसको प्रेशराइज करना है ताकि आवाम के लिए कुछ ले सकें। और जब तक बाकी सियासी जमातें साथ ना हो, कोई एक आध बड़ी सियासी जमात और साथ ना मिले, उस वक्त तक जमात इस्लामी के जो एहतजाज की काल है वो उस तरह से शायद मौसर ना हो पाए। आपका ये, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जमात इस्लामी तो, मैं सवाल ये था कि जमात इस्लामी तो किसी सियासी जमात के साथ मिलकर वो चलने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम अपनी अलग से तहरीक है हमारी, हम अलग से चलेंगे। अच्छा, ये इशू जो है ना अमजद इकबाल साहब, इसमें सियासी जमातें पीछे रह गई हुई हैं, ताजरों की नुमाइंदगी करने में भी और आवाम की नुमाइंदगी करने में भी। तमाम सियासी जमातें बशमूल नून लीग, बशमूल PTI, बशमूल पीपल्स पार्टी, ये सब नाकाम हो चुकी हैं अवाम की मुश्किलात को ज़ुबान देने में। ठीक है, उसकी वजह क्या है? और जमात इस्लामी ने गंदा कर दिया है बड़ी बड़ी जमातों को IPP के मसले पर। यानी 42 के करीब IPPs ऐसे हैं जिनमें सियासी जमातें हिस्सेदार हैं। सियासी जमातों के कायदीन, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, वो हिस्सेदार हैं उन IPPs के अंदर। ठीक है, तो इस हवाले से ये सोशल मीडिया की खबर है वैसे नहीं, ये तो वो जो हमारे दो साहब वज़ीर थे, गौहर साहब जो हैं, जो वज़ीर भी रहे हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई है बाकायदा। उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं कि कौन से IPP की मलकियत किसकी है। उसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, उसमें PTI के लोग भी शामिल हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। तो इस हवाले से तो बिजली के इशू पर, IPPs के इशू पर ये सियासी जमातें गंदी हो चुकी हैं। ठीक है, तो उनको ज़ुबान दी है जमात इस्लामी ने। अब जमात इस्लामी की पैरवी उस हिसाब से होती है या नहीं होती है, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अब सियासी जमातें इस मामले में पीछे हैं, जमात इस्लामी आगे है। और ताजरों को साथ मिलाने के लिए, शटर डाउन करने के लिए जमात इस्लामी को किसी सियासी जमात की एक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक अच्छी और बात बता दूं कि पिछले साल एक POS सिस्टम जारी किया गया था, पॉइंट ऑफ सेल। जी ऐसे ही, वो भी ताजर दो स्कीम की तरह था। लेकिन उसको भी नहीं चलने दिया गया। और ये हमारे प्यारे खूबसूरत वज़ीर ख़जाना, इन्होंने बजट स्पीच में ये कहा था कि हम नाकाम हो चुके हैं उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, और इसी तरह मुझे लग रहा है
کہ یہ تاجر دور تو اسکیم یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے جو اچھا، بات ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اجازت دیں، یہ پورا بجٹ جو بجٹ 24-25 ہے، یہ صرف ایک نقطے پر اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صرف اس میں مجھے بتائیں کہ جی کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم کی ناکامی کا نقصان کس کو ہوگا؟ عوام کو تو پھر کو پیسے نہیں آئیں گے تو وہ ٹیکسوں کا بوجھ اور ڈال دے تو گی اگر عوام کو یہ نقصان ہونا ہے، دیکھیے نا دو چیزیں ہیں، وہاں پہ میں نے یہ اسی لیے آپ سے بات کی تھی کہ تاجر دوست اسکیم ناکام ہوتی ہے، یعنی حکومت کے پاس ریونیو جو ڈائریکٹ ٹیکس سے آنا ہے وہ نہیں آئے گا، تو اس کا بوجھ تو پھر عوام کے اوپر پڑے گا نا۔ حکومت یہ اس کو ان کو ری کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ تاجروں کے جو مطالبات ہیں، تاجر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے، وہ تو آپ کو پتا ہے 2000 روپے ٹیکس لگا تھا، آپ کو یاد ہے فکس ٹیکس انہوں نے کہا تھا 2000 روپے دے دیں، انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے۔ تو یہ حکومت کی ناکامی ہے نا؟ نہیں، حکومت کی ناکامی نہیں ہے، یہ میری ہٹ درمی بھی تو ہے نا امجد اقبال کہ میں چونکہ میری صرف ایک پرابلم ہے نا کہ میں کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو ڈاکومنٹائز نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، بات یہ ہے امجد اقبال صاحب کہ ہمارے ہاں یہ جو بجٹ آیا ہے، بجٹ 2024 اور 2025، یہ ایک ہی نقطے پر ہے، اور وہ ہے کہ ریونیو کیسے بڑھانا ہے، ٹیکس کیسے لگانا ہے۔ اس میں کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ اور عوامی فلاح و بہبود کی اسکیم کیسے چل سکتی ہے جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ تو پیسے دیکھیں نا، بات یہ ہے نا کہ دونوں چیزیں ساری جڑی ہوئی ہیں نا پاشا صاحب، کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ آپ کی انکم ہی نہیں ہے، آپ کسی کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ جی کہ اس میں جناب بجٹ میں اس کو بجلی کے بلوں میں کٹوتی کریں، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو آئی پی پیز کو وہ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، وہ تو آپ کا ایگریمنٹ ہو گئے نا، وہ تو آپ ایسے بند تھوڑی ہو جاتے ہیں، وہ چلنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ریکارڈ کا کیا تھا نا، تو اس پہ کیا نتیجہ ہوا آپ کا؟ دیکھیں، ایک وہ بات کرنی چاہیے ہمیں، صرف ایک جذباتی بات یا ایک مقبول بات کرنے کی بجائے ہمیں ریشنل بات کرنی چاہیے۔ اچھا، ریشنل بات یہ ہے، ریشنل بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی اس میں کہتے ہیں کہ جی کہ 15 آئی پی پیز کے ایگریمنٹ وہ اس سال میں اور کچھ اگلے سال میں ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کی رینیول نہیں ہو رہی۔ حکومت نے اس پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان میں 6 کا تو غالباً فوری طور پر وہ اس سال میں ختم ہو جائے گا، ان کے رینیول نہیں آ رہی، باقی 9 کا اگلے سال ہو جائے گا۔ وہ 15 تو ویسے ہی نکل رہی ہیں نا، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، آپ کہیں کہ جی کہ آپ کی سوورن گارنٹی ہے کسی معاہدے کے اوپر، اس کو آپ فوری طور پر کریں۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے جو کہ جس کی ابھی آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کو توڑا گیا اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ نے بالکل درست بات کی، میری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ یہ پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ ہم نے ماڈرن ورلڈ میں دیکھا ہے کہ ساورن گارنٹیوں والی جو چیزیں ہیں ان پر بھی، مثلا جیسے ایران میں مصدق کے دور کے اندر انہوں نے آئل انڈسٹری کو پوری کو نیشنلائز کر لیا تھا نا۔ وہ کس وقت کیا تھا؟ جب وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی جس کا پوری دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے توڑ دیے تھے نا سارے تعلق، اس وقت کر لیا۔ آپ بھی توڑ دیں تو کر لیں، اس طرح چلتے اس طرح نہیں چلتے نا۔ دیکھیں، بات جب آپ کی اسٹیٹ چل رہی ہوتی ہے، اس کو پھر دنیا کے جو عالمی اگر آپ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ان کو ان جو قوانین ہیں ان کا احترام کرنا پڑتا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں کسی آئی پی پی کی وکالت ہے، وہ غلط معاہدے ہوئے ہوں گے، میں مان رہا ہوں اس بات کو، لیکن ان کو کسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو فوری ختم کر دیں، ایک سیاست کے لیے، ایک سیاست سے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے حکومت نہیں کر رہی تو اس کو ہم گرا دیں گے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر کل جماعت اسلامی یا پی ٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو یہ معاہدے ختم کر دے گی؟ بات یہ ہے کیا یہ کہی جا سکتی؟ نہیں کہی جا سکتی، تو پھر آپ موجودہ حکومت سے کیا لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ معیشت بھی اتنے ہائی ٹیرف پہ نہیں چل سکتی اور عوام بھی اتنے ہائی ٹیرف پر، اتنے ہائی ٹیکسیشن پر سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو میرے نظر میں ایک ہی پوائنٹ ہے، جس طرح سے پنجاب حکومت نے کیا ہے، 45 ارب کا ریلیف دیا، آپ کے پاس بجٹ تھا، آپ نے دے دیا، آپ ٹیکس ریونیو بڑھائیں اور اس میں سے عوام کو ریلیف دیں جب تک یہ معاہدے جتنی دیر تک طریقے کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، یا باقی ان کے ساتھ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں، ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ ساری غیر ملکی ہیں، اس میں لوکل بھی ہیں، جیسے آپ نے خود کہا تھا، ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 15 کا میں نے تو آپ کو کہا ویسے نکل جائیں گی، وہ اگلے سال تک ویسے ہی نکل جائیں گی نا۔
तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तरीके से तो चलना चाहिए ना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये शटर डाउन जो है ये एक मुझे लगता है कि जमात इस्लामी इसको कामयाब करने में कामयाब हो जाएगी, या मैं ये कहूँ कि उसको अपने पलड़े में डालने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, जमात इस्लामी अगर अपने पलड़े में डाल भी ले हाँ, तो अवामी अच्छी मकबूलियत बात उसको है। उस तरह नहीं मिल सकती। क्यों क्योंकि मिलनी जमात- चाहिए? देखिए, जब जो जमात काम कर रही है ना, मैं इसमें मेरी दूसरी जो जमात अवाम के लिए बात कर रही है, जो अवाम के लिए काम कर रही है, उसको अवामी मकबूलियत मिलनी चाहिए। अच्छा, अवामी मकबूलियत के लिए एक बात याद रखिएगा, ये तय हो चुका है कि काम करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान का जो अरूज है उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि नहीं, सियासी हाँ। फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हाँ। काम करना, अवाम की भलाई करना, कोई अच्छे काम करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ अच्छे नारे लगाना नारे तो ज़रूरी लगाना है ना, ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो चूँकि मुझे कहा जा रहा है कि जी कि वक्त ख़त्म हो गया, पाशा साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ चल रही थी, तो अब आज मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त लेते हैं। तो नाज़रीन, आपने मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ यही है कि जी कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, उसके जो अवाम के मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। क्या जिस तरह से सियासी जमातें नारे लगा रही हैं उस तरह से हल हो जाएगा, या हमें सिर्फ एक बार फिर सिर्फ नारेबाजी दिखाकर अपनी हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे का तजिया करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इस पे गौर करें और देखें कि कौन सी सियासी जमात क्या कर रही है और किस तरफ जा रही है, और हमारे मुल्क को ज़रूरत किस बात की है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।